بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، حضرت مولانا فرح اقبال صاحب، ہدایہ اکیڈمی کے اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایہ اکیڈمی کے بارے میں الحمدللہ میں شروع سے واقف ہوں۔ مولانا فرح اقبال صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ظاہری و باطنی ترقیات عطا فرمائے، شروع ہی سے الحمدللہ رابطے میں رہے اور پھر الحمدللہ ادارے کی ترقیات سے متعلق بھی باتیں سنتا رہا اور بہت مسرت ہوتی رہی، لیکن اب تک میں حاضری سے محروم تھا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حاضری کی سعادت بھی عطا فرما دی، اور جو معلومات مزید حاصل ہوئیں اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس ادارے کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ جو کچھ مجھے دکھایا گیا یا سنایا گیا وہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ایک مشکل کام کو بہت آسان کر کے حضرت مولانا اور ان کے رفقا کے اخلاص اور صدق کی برکت سے ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرمائی، اور آج 32 ملکوں میں ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، اور جو یہاں کے فارغ التحصیل حضرات کے بارے میں جو کچھ معلومات ہوئیں وہ بہت ہمت افزا بھی ہیں، قابل مبارکباد بھی ہیں، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمات کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول بھی عطا فرمائے اور اس میں مزید ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرمائے۔ میرا حاضری کا ارادہ تھا لیکن مؤخر ہوتا رہا اپنی مصروفیات کی وجہ سے۔ آج بھی مجھے ایک اور جگہ اصل میں جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کچھ دیر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، اور مجھ سے یہ فرمائش بھی کی گئی کہ میں دور حدیث کے طلباء کو حدیث کی اجازت دوں، تو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں جس کو مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے، اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہم تک اساتذہ کا یہ معمول رہا کہ جب بھی کوئی طالب علم ان کے پاس حدیث پڑھنے آتا تو سب سے پہلے وہ حدیث پڑھاتے تھے۔ یہ تسلسل ہم سے لے کر سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہے۔ تو میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ اس برکت میں آپ حضرات بھی شامل ہو جائیں۔ حدثنی به الشیخ حسن المرشاق المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی فی المسجد الحرام، والشیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی فی مکہ المکرمہ، والشیخ احمد الناخبی رحمہ اللہ تعالی بجدہ، والشیخ محمد یونس الجونپوری رحمہ اللہ تعالی فی مدینہ لندن، کل واحد منہم یرویہ باسنادہ الی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے،
رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آپ نے تصور کیجئے کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو حضرات محدثین نے اپنے پاس حدیث پڑھنے والے طلباء کو پڑھانے کے لیے، سب سے پہلے پڑھانے کے لیے اس کو منتخب فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دین جو ہے وہ رحمت ہے، اور یہ فرمایا کہ جو طالب علم دین حاصل کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے اندر صفت رحمت پیدا کرنی چاہیے، اور رحمت میں بھی یہ الفاظ استعمال فرمایا کہ ارحموا من فی الارض، تمام زمین والوں پر رحم کرو۔ تمام زمین والوں میں مسلمان اور غیر مسلم سب شامل ہیں، اور لیکن رحمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ رحمت کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ رحمت کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے اکابر کا یہ طرز عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب کوئی شخص علم دین کی طلب کے لیے آئے تو اس کے دل میں رحمت ہونی چاہیے مخلوق خدا کی۔ کیا رحمت ہونی چاہیے کہ اگر کسی کوئی غلط راستے پر بھی ہے تو دل میں یہ جذبہ اور یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اس کو اس غلط راستے سے ہٹا دوں، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، طنز کے تیر برسا کر نہیں، طعن و تشنیع کے ذریعے نہیں، بلکہ پیغمبرانہ دعوت کے ذریعے۔ یہ سبق ہے جو ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے جو میں نے ان بزرگوں سے سنی جن کا میں نے نام لیا، ان میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے شیخ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی۔ تو میں اس ہدایہ اکیڈمی کے دور حدیث کے طلباء کو اور باقوب علیہ کے طلباء کو، اور اگر اساتذہ کرام اس کے خواہش مند ہوں تو ان کو میں اس حدیث کی اسی تسلسل کے ساتھ اجازت دیتا ہوں۔ ہاں، جو تخصص کے طلباء ہیں ان کو بھی میں اس حدیث کی اسی تسلسل کے ساتھ اجازت دیتا ہوں، اور اگرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں لیکن تعمیل حکم کے لیے، تحصیل سعادت کے لیے اپنی تمام مرویات جو مجھے پاکستان، ہندوستان اور بلاد عربیہ کے مشائخ سے جو کچھ مجھے مرویات حاصل ہوئی ہیں، میں ان سب کی عام اجازت بھی ان حضرات کو دیتا ہوں، جن کی اسانید میرے سبت میں سبت العثمانی کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے، اور جن حضرات کو میں نے اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق واسع، حلال طیب عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری زندگی کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے تمام زندگی کے اعمال کو اپنے رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہدایہ اکیڈمی کے بانی حضرت مولانا اظہر اقبال صاحب اور ان کے رفقا کو دنیا و آخرت میں بہترین جزا عطا فرما، اور انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں اپنے بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، اور دن دونی رات چوگنی ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما، اور یہاں سے دین کے ایسے حاملین پیدا فرما جو آپ کے دین کے پیغام کو چار ٹانگے عالم میں پہنچائیں اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں، دین کی طرف مائل کریں۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، اور یا اللہ اسلام دشمنوں کی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما، اور سارے مدارس دینیہ کی بھی حفاظت فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم